اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والإقامة مثله ويزيد بعد فلاحها قد قامت الصلاة مرتين ويترسل فيه ويحضر فيها ويستقبل بهما القبلة ولا يتكلم فيهما ويلتفت يمينا وشمالا الصلاة كالفلاح ويستدير في صومعته ويجعل إصبعيه في أذنيه ويصلي ويجلس بينهما إلا في المغرب ويؤذن للفائتة ويقيم وكذا للأولى الفوائت وخير فيه للباقي ولا يؤذن قبل وقت ويعاد فيه وكره آذان الجنوب وإقامة المحدث وأذان المرأة والفاسق والقائد والسكران لا أذان العبد وولد الزنا والأعمى والأعرابي وكره تركهما للمسافر لا لمصل في بيته في المصر وندب لهما لا للنساء. اللہ اکبر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. اور اقامت مثل اذان کے ہے، والاقامت مثلہ یعنی مثل اذان کے دو کلمے بغیر سوائے تکبیر کے، کیونکہ وہ شروع میں 4 مرتبہ ہے اللہ اکبر. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تکبیر 2 مرتبہ اور باقی کلمے 1 مرتبہ. باوجہ اس حدیث کے جو روایت کی گئی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیے گئے کہ شفع کرے اذان کا اور وطر کرے اقامت کا. اذان کے کلمے 2 اور اقامت کے 1. ہماری دلیل وہ ہے جو مشہور ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ اقامت بھی 2 مرتبہ پڑھتے تھے اپنے فوت ہونے تک. اور دوسری دلیل وہ فرشتہ جو اترا تھا اس نے اقامت اسی طرح کہی تھی 2 مرتبہ. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد اذان دیتے تھے 2 مرتبہ اور اقامت پڑھتے تھے 2 مرتبہ. یہ تواتر الاثار کے ساتھ ثابت ہے. اور نئی حجت امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے وہ جو انا بلالا امیرا، اس میں جو انہوں نے روایت کی ہے اس لیے کہ وہاں ذکر نہیں ہے کہ عامر کون ہے، اور احتمال ہے یہ کہ ہو عامر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل کیا پھر 1 پڑھتے تھے. یہ دونوں باتوں کا ذکر کوئی نہیں ہے. مثلہ یعنی مثل الاذان مثنا مثنا. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا فرادا فرادا. اور زیادہ کرے مؤذن حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ. یہ بعد فلاح ہا کا مرجع اقامت ہے. اقامت کے فلاح کے بعد زیادہ کرے قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ. بابجا قول حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ میں سونے اور جاگنے کے درمیان تھا، اچانک دیکھا ایک شخص اترا آسمان سے
اور اس پر 2 سبز رنگ کے کپڑے ہیں، اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس جیسی جڑے صاحب جاندے سن، ناقوس جیسی ایک چیز ہے۔ میں نے کہا کیا بیچے گا تو مجھ سے یہ؟ اس اترنے والے نے کہا کیا کرے گا تو اس کے ساتھ؟ میں نے کہا بجاؤں گا اس کو اپنی نماز کے وقت۔ تو اس نے کہا کیا نہ رہنمائی کروں میں تیری اس شے پر جو خیر ہو اس سے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو پس وہ کھڑا ہو گیا دیوار کے قطعن اوپر قبلے کی طرف منہ کر کے، پس اس نے اذان پڑھی، پھر ٹھہرا ہنیئتاً تھوڑی سی دیر، پھر کھڑا ہوا، پس کہا اس نے مثل اپنے مقالہ اولا کے انجیار تکبیر پڑھی اور زیادہ کیا تکبیر کے آخر میں قد قامت الصلاۃ، اے دلیل، اور ترسیل کرے اذان میں اور حدر کرے تکبیر میں، فیہا وَيَتَرَسَّلُ کا کیا معنی ہے؟ یعنی جدائی کرے اذان میں، اذان کے کلمات کے درمیان وقفہ کر کے پھر اگلا کلمہ، اکو سا نہیں، باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اے بلال رضی اللہ، جب اذان دے تو پس ترسیل کر اپنی اذان میں، اور جب اقامت کہے تو پس حدر کر یہ فاحضر علی وزن انصر، اے اسرع جلدی کر۔ ظہیریہ میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر اس نے بنا دیا اذان کو اقامت جلدی جلدی دے دیتی تو اعادہ کرے اذان کا، اور اگر بنا دیا اقامت کو اذان بڑا لمبا کر کے تو نہ اعادہ کرے، وجہ اس لیے کہ اذان کا تکرار تو مشروع ہے، کتھے یعنی نظر کرتے ہوئے جمعے کے دن کے لیے بھی کو نماز اذان نہ دو، نہ کہ اقامت کا تکرار کسی جگہ بھی نہیں ہے۔ وَيَحْضُرُ اور حضر کرے اقامت میں، یعنی ملائے مؤذن اقامت میں، اقامت کے کلمات کے درمیان جلدی کے طریقے پر، اور یہ دونوں کام ترسیل اور حضر مندوب ہیں۔ وہ ظہریہ کی بات آ گئی ہے، مندوب ہیں، حتیٰ کہ اگر ترسیل کر دے دونوں میں یا حضر کیا اس نے اذان میں اور ترسیل کر دی اقامت میں، فیہا تو جائز ہے بوجہ حاصل ہو جانے مقصود کے، اور وہ اعلام ہے۔ ظہریہ میں یہ تھا کہ اگر اس طرح کیا تو اعادہ کرے۔ اچھا جی، اور استقبال کرے دونوں کے ساتھ، یعنی اذان اقامت میں قبلے کا، وَيَسْتَقْبِلُ بِهِمَا اس لیے کہ توارث حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل سے یہی ہے۔ پس اگر ترک کر دیا اس نے تو جائز ہے اور مکروہ ہے۔ جائز اس لیے کہ اعلام ہو گیا، مکروہ اس لیے کہ اس طریقہ معہودہ کا خلاف ہے۔ اور نہ کلام کرے مؤذن اذان اور اقامت میں، اذان اقامت درمیان میں کوئی اور بات نہ کرے۔ وَلَا يَتَكَلَّمُ لِقَوْلِهِ علیہ الصلاۃ والسلام، اے میری توبہ، سونے دا فرمان، جس نے کلام کی اذان میں یا تکبیر میں خوف کیا جاتا اس پر ایمان کے زوال سے کہ ایمان نکل جائے۔
ہائے میری توبہ، کہ بنے گا؟ اور اس لیے کہ تکلم ان دونوں میں مخل بالمقصود ہے اور وہ اعلام ہے، اور اس لیے کہ اذان اقامت ذکر معظم ہے مثل خطبے کے، پس نہیں جائز اس کے خلال میں اشتغال بالگل، اور یہ حکم جڑا بیزان دے وقت گلاں نہیں کرنیاں، یہ حکم فی حق الکل، ایتھے مسئلہ ہے کل کے حق میں ہے، پس اگر سنی اس نے اذان تو نہیں جائز اس کے لیے تکلم بغیر اس کے کہ کہے وہ جو کہہ رہا ہے مؤذن، اور نہیں جائز وہ جو سوا ہے اس کے، اگرچہ سلام کے جواب کے ساتھ ہو یا آتش کی تشمیت ہو، فتح تو مستخلص دے والے نال یہ بھی نہیں کر سکتا، اور اسی سے تنحنخ ہے، وہ کھنگنا بھی ٹھیک نہیں اذان اقامت مگر اپنی آواز کی تحسین کے لیے، پس اگر کلام کر دی اس نے وہ اذان دینے والے نے تو نئے سرے سے شروع کرے، مگر جب کہ تھوڑی سی ہو تو فیہما فی الاذان والاقامت، کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ باتیں کرنے میں ترک موالات ہے، اور سلام کا جواب دینا بھی اس سے بھی ترک موالات ہو جائے گی، بھی پے در پے کلمے چلن، خلاف ہے واسطے امام سوری رحمہ اللہ کے، اور التفات کرے دائیں اور بائیں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے ساتھ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح میں دائیں اور بائیں منہ کرے اس طرح، یعنی مؤذن اذان میں نہ کہ اقامت میں، تھے لکھے ملا مسکین نے، مؤذن اذان میں دائیں بائیں منہ کرے، اقامت میں نہ کرے، کیونکہ اقامت تو بندے کول نہیں، اچھا یہ دائیں بائیں منہ کیوں کرے اذان میں؟ اس لیے کہ یہ قوم کو خطاب ہے، لوگوں کو بلا رہے ہیں، پس مواجہت کرے ان کی حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے ساتھ، اس لیے کہ مواجہت اب آمنے سامنے، مواجہت ابلغ ہوتی ہے اعلان کرنے میں، جنوانے میں، بالصلاۃ یعنی التفات کرے دائیں جانب حی علی الصلاح کے وقت اور بائیں جانب حی علی الفلاح کے وقت۔ پچھلے سال پڑھے سا جب ایک باری عہدے دے ایک باری عہدے وہ بھی تحقیق کی تھی سن جی۔ اور حیا جو ہے حیا یہ اسماء افعال سے ہے بمعنی حلما و عجل، او سنن والیا جلدی آ جا، اے معنی ہے اس دا، جلدی جلدی آ نماز پڑھیے، اللہ 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 اللہ۔ اور استدبا و یستدیر، اور گھومے مؤذن اپنے صومعہ میں، اور جڑا صومعہ مینارے ہن بن گئے سن اتنے اندر وچ گھومن دا مطلب ہے ادھروں منہ انج کڈے تے ادھروں منہ انج کڈے، جے اگلا ہی مورا ایڈا وڈا ہے بھی اتھوں منہ انج ہو سکتا ہے تو پھر بالکل ٹھیک ہے، تو ہوتا ہے جب چھوٹا ہوئے تو صومعہ اصل میں راہب کے بیت کو کہتے ہیں، اور جڑے عیسائیاں دے بہ کے دے باتاں کردے سن، ماخوذ ہے ان کے قول سے رجل اسمعو ایلا سے کل اذنین، بند کن بالکل بند نے بے۔ نام رکھا گیا راہب کے بیت کا، کیوں؟ اس کے اطراف کے ملنے کی وجہ سے، اور اس کے دقت راہ سے، ہاں تھوڑی جی جگہ ہوندی جتوں سر کٹدا سی، کچھ شے لے لینی،
اور ارادہ کیا اس کے ساتھ 100 ماہ سے اذان کا بیت یہاں، اور یہ گھومنا جو ہے جب کہ نہ طاقت رکھے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے سنت کی، اتنا گھومنا ہے بھی اتنے کھلو کے نا سامنے مورے چو انج نہیں پھر سکتا، تھا تھوڑی ہے منہ کڈے صرف۔ اور یہ کیا ہے چہرے کا پھیرنا ہے دائیں اور بائیں جانب، ماں ثبات قدم ہے اپنے قدمین کے ثبات کے ساتھ اپنی جگہ میں، جیسا کہ وہ سنت ہے۔ پیر اتھی رہنے کا پیچھے نہ ٹرے، بائیں طور کے ہو 100 ماہ کھلا، بہرحال بغیر حاجت کے پس نہ کرے یہ کام، وچ جان دین لگا ٹردا نہ رہے۔ تو ہن تو گل مک گئی، نہ منارے نہ گل نہ بات، سپیکر کھلو کے جان دین دین اتنے سجے کھبے منہ کرنا ہے بس۔ او بھیا جالو اور ڈالے مؤذن اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، اس لیے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ڈالو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، بلند کرنے والا ہے تیرے آواز کو، اور اگر رکھے اپنے ہاتھ دونوں کانوں پر تو اچھا ہے، انج کر کے بن، اس لیے کہ جناب ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں اذان دیتے تھے ملاتے تھے ابہام اور سبابہ کو ہر ہاتھ سے، اور رکھتے تھے ان کو اپنے کانوں پر، اے دو انج کر کے نہیں تھے رکھ کے۔ وایو ثوبو اور تصویب کرے، کیا کرے؟ تصویب کرے۔ وایو ثوبو یہ تصویب سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، اعلان کی طرف، اعلان کے بعد ایک بار اعلان ہو گیا دوبارہ پھر، مثلا یہ کہ الصلاۃ الصلاۃ، یعنی مطلقاً 5 نمازوں میں، اور وہ 4 ہیں، یعنی یہ جو تصویب ہوتی ہے، اول قدیم ہے کون سا، اور وہ صلاۃ خیر من النوم، اور یہ فجر کی اذان کے بعد تھا، مگر علماء کوفہ نے لاحق کر دیا اس کو اذان کے ساتھ، سونے دے زمانے میں لاحق ہو گیا جی۔ اچھا جی، ثانی محدث ہے جس کو علماء کوفہ نے پیدا کیا اذان اور اقامت کے درمیان، وہ یہ تھا اذان اقامت کے درمیان پھر حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ، یہ بھی ہے سی۔ اور تصویب ہر شہر کی اس کے مطابق ہے کہ پہچانتے ہیں لوگ اس کو، مثلا کھنگورے مار دیتے اونچی اونچی، الصلاۃ الصلاۃ، قامت قامت۔ تیسرا وہ ہے جس کو متاخرون نے مستحسن جانا ہے، اور وہ تصویب ہے ساری نمازوں میں، کیوں؟ لوگوں کی غفلت کی زیادتی کی وجہ سے، اور وہ شے مگی گل، اور وہ شے کہ جس کو پیدا کیا تھا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے امیر کے لیے، بائیں طور کے آپ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا الامیر، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ یرحمک اللہ۔ اور اسی طرح ہر وہ جو مشغول ہو مصالح المسلمین کے ساتھ، جیسے مفتی اور قاضی، وہ مختص ہے ایک قسم کے اعلام کے ساتھ، انہوں دس دیتا جائے جماعت دا ٹائم ہو گیا، باوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جناب زید بن ثابت کو مقرر کیا تھا آپ کو جنوانے کے لیے اوقات صلاۃ کے بارے میں کہ میں نے تو دسنا ہے، اور حضور جماعت کے بارے میں جماعت آپ کرا دے ذکر کیا اس کو امام محمد رحمہ اللہ نے ہیں اچھا ہوتے میں لکھے ہیں وقارہا محمد ہونا ہے نہیں چاہیے، ذکر تو ہے نہیں جی، اور مکروہ جانا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے، اور آپ نے فرمایا کہ قائم کیا تھا اس کو وکالا قامہ لأبی یوسف اتنی ہیں ہاں وقال یہ سارے الٹی عبارت ہے، وقال عفن لأبی یوسف ما عبارت بن دی ہے میں کہ آپ نے فرمایا اف جناب ابو یوسف رحمہ اللہ کے لیے، جب کہ خاص کیا انہوں نے عمراء کو تصویب کے لیے بھی کیوں کیتا ہے بھی نہیں سی کرنا چاہیے تھا جی کم ہی سارا الٹو ہے پہ، اور فرمایا امام شافعی وغیرہ نے ائمہ سے کہ نہ تصویب کرے مؤذن جی مؤذن اچھا ان کے لیے وہ ہے جو روایت کی گئی ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجر بتصویب نہ کرے ہیں، وقال شافعی وغیرہ من الائمہ نے آکھا بتصویب نہ کرے، انہوں دی دلیل ان کے لیے دلیل وہ ہے جو روایت کی گئی ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حج کیا تو ملاقات کی آپ سے مکہ کے مؤذن نے، تو اس نے خبردار کیا آپ کو نماز کے بارے میں، تو آپ نے اس کو جھنکا بھی بچ کی شروع کی تھی اور فرمایا کیا نہیں ہے تیری اذان میں وہ شے جو ہمیں کافی ہو، اذان میں تو آنکھیں نہیں دو باری حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہ اوجہ ہے یہ، اور متقدمین کے نزدیک وہ مکروہ ہے، اور یہی جمہور کا قول ہے، جیسے کہ قید کی اس کو علامہ نووی نے شرح المہذب میں بابا جاؤس کے جو روایت کی گئی حضرت کی یہ بات کہ جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا مؤذن کو تصویب کر رہا تھا عشاء میں، تو آپ نے فرمایا اس بدعتی نے اس مسجد باہر کر دیو، اخرجوا هذا المبتدع من المسجد وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ مثلہ، پس اس پر یہ تصویب بدعت ہے، اس سے منع کیا جائے، اس سے منع کیا جائے۔ فقہ دی کتاباں جو ہے لکھیا ظاہر ہے، لیکن جڑا ہے نا جی ایڈی غفلت بڑھ گئی ہے جی، اذان دے باوجود سارے 10 منٹ بچ ٹائم ہے تے اجے بھی ایڈی لمبی اذان ہے اللہ اکبر تو لا الہ الا اللہ تک اجے کنا چ آواز ہی نہیں پئی جی، صرف ہن الصلاۃ الصلاۃ کہنا تو تاں آواز پینی ہے جی، بس صرف یہ ہوتا ہے نا بھی ہمارے حضرت نے یہ شروع کرائی تھی ہم اس کو برقرار رکھیں گے، بس اینی گل ہے جی، بھائی جتھے کسے بابے آکھیا بے شروع کر دیو جی تو منن والے کر دیتی، اگاں پھر کام چلتا گیا تو بابے رہن دی قبر بھی اتھی ہوئی تو پھر ہلے کون، ہلے نہیں تو قبر والے کو باہر نکل کے ڈانگا نہیں پھیرن گے جی، اے بس گل ہے جی، دروازے بند سوچنے دے جی، سوچ نہیں سکتا کوئی بس، اور بیٹھے اذان اور اقامت کے درمیان وچ وقفہ کرے کون، مؤذن دی گل ہے یار، اور بیٹھے کون یعنی وقفہ کرے اذان اور اقامت کے درمیان، مگر مغرب میں، مگر مغرب وچ کم نہ کرے،
وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا کتنی دیر بے قدر ما يَحْضُرُ الْمُلَازِمُونَ لِلصَّلَاةِ ایک تمام مراد الوقت المستحب اینا لیٹ نہ کرے کہ وقت مستحب ہی نکل جائے. ہن تو خیر کڑیاں تے پکو پک اس لیے کہ ضروری ہے جدائی سے اذان اور اقامت کے درمیان کیونکہ وصل مکروہ ہے. اکٹھے اذان دے نال فٹوٹ تکبیر شروع کر دیو. باوجہ قول آپ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت بلال کے لیے کہ بنا تو اپنی اذان اور اپنی اقامت کے درمیان نافاسن نفسن نہیں نافاسن سانس بے وچ سا لو بے وقفہ کر فارغ ہو جائے وضو کرنے والا اپنے وضو سے سکون کے ساتھ اور فارغ ہو جائے رات کا کھانا کھانے والا اپنے کھانے سے تک جماعت نال مل سکن. اور نئی ذکر کی گئی فصل کی مقدار بھی کنی دیر وقفہ وچ ہونا چاہیے اذان تے اقامت وچ. روایت کی ہے جناب حسن بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام صاحب رحمہ اللہ سے فجر میں اندازہ اتنا کہ پڑھی جائیں 20 آیتیں جنی دیر چ 20 آیتیں پڑھی دیا نا اینی دیر کندے وچ اذان وچ تے اقامت بعد پھر کی کرنا ہے جماعت کرانی تو کنا وقفہ 20 آیتیں جی. اسی گھنٹہ اذان پہلو دینے ہیں صبح دی جی کیونکہ 2 منٹ بھی لیٹ ہوئے تو دوجیاں اذاناں ہو گئی نے تو ناکھنے اس مسجد والے ستے سن جی تو 20 آیتیں سکون نال پڑھیے نا تو ود تو ود 10 منٹ لگتے ہیں. اور حافظ 7 منٹ 12 پڑھ جاندے نے لیکن بس اصلی گل کر رہے ہیں بھی 20 آیتیں بندہ سکون نال 10 منٹ جی جی. مثلا جماعت کنے بجے 3:30 تے اذان جڑی ہوے 4:15 تو 4:15 اذان دیو گے نا تو کھا کے ستے نے تے اٹھتے نہیں ہے جی دیکھتے گئے اذان ہونی ہوں 3:45 بجے جی پھر کم از کم پونا گھنٹہ پہلوں جی. اے سارے مسئلے دے عمل ختم ہو گئے سارے عمل ختم. جہالت دی وجہ پڑھتے پڑھاندے رہندے دھیان کردے انہاں دے عمل ہو سکتے سن ختم ہو گئی. اور ظہر اور عشاء میں اندازہ 4 رکعتوں کا کہ پڑھے ہر رکعت میں 10 آیتیں تو کنیاں ہو گئیاں 40 آیتیں جی. اور عصر میں اندازہ 2 رکعتوں کا پڑھے ان 2 رکعتوں میں کتنے اینا. اور اولا یہ ہے کہ نماز پڑھے اذان اور اقامت کے درمیان 5 نمازاں وچ باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے یعنی ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے. الا فی المغرب پس سکوت کرے کھڑے کھڑے اندازہ 3 چھوٹی آیتوں کا. صاحبین نے فرمایا کہ بیٹھے اندازہ بیٹھنا خطبہ تین کے درمیان اینی در بیک اٹھ کے پھر تکبیر شروع کر دے. مسئلہ جی. اور اذان دے مکلف فائتہ کے لیے اور اقامت پڑھے اور اقامت پڑھے جن دی نماز فوت ہو گئی جدوں پڑھنی سنا اذان میں دے تے مطلقاً اے کلہا یا کلوہا بھی ہر نماز واسطے اذان بھی تے
اگوں میں آ رہی گل اور فرمائے امام مالک اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اکتفا کر اقامت کے ساتھ، وہاں نے اقامت کافی ہے، اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے کافی ہے اقامت، اور حجت ان کے خلاف وہ ہے جو روایت کی ہے جناب ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، او حدیث او لیلۃ التعریس کہ تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں، پس تاریس کی ہم نے، تاریس دا معنی کیتا یعنی اترے ہم رات کے پچھلے پیر، پس نہ جاگے ہم حتیٰ کہ اے قاضا نہ، حتیٰ کہ جگایا ہمیں سورج کی گرمی نے، لمبی حدیث پڑھی جے، پس کوچ کیا ہم نے حتیٰ کہ سورج بلند ہو گیا، پھر ہم اترے، پس حکم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جناب بلال کو، پس انہوں نے اذان دی، پس پڑھی ہم نے 2 رکعت سنتے ہیں، 2 رکعت سنتے پڑھی ہم نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اقامت کہی انہوں نے جی، ثم قام، پھر کھڑے ہوئے، پس پڑھے ہم نے فرض وللفائتہ کہا ہے، فائتہ کے لیے، کس کے لیے؟ فائدہ کے لیے، اعتراض ہے فاسدہ سے، کیونکہ نئی اذان اس کے لیے اور نئی اقامت، جماعت کرائی تے غلطی لاگی دوبارہ کرانی پی گئی، تے ہن دوجی جماعت جڑی کرانی اون دے واسطے نویں اذان تے نویں اقامت کوئی نہیں، او پہلی ٹھیک ہے، او مسئلہ سمجھا جے، او فإنہ لا اذان لہا ولا اقامت، سنیا جی، اے فاسد ہوگی تو دوبارہ پڑھن لگیا نا، تے نویں اذان تے نویں اقامت کوئی نہیں، کوئی نہیں، مسئلہ۔ اور اسی طرح اذان دے اور اقامت پڑھے اول الفوائد کے لیے، نمازاں فوت ہو گئے چوکھیاں، پڑھو ہوئے مسلسل، تے پہلی واسطے اذان بھی دے وے تے اقامت ہی نہیں، اور خیرہ اور اختیار دیا گیا اذان میں للباقی، باقی کے لیے، جو باقی نمازیں قضا کرنی ان میں تکبیر تو پڑھنی ہے، لیکن اذان میں اس کو اختیار ہے، چاہے تو زانا ہر نمی جماعت نال اذانہ دیتی آوے، چاہے تو اذان رہن دے تے اقامت پڑھی جاوے۔ وَخُيِّرَ فِيهِ، وجہ تخییر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشغول کر دیا آپ کو مشرکون نے خندق والے دن 4 نمازوں سے، پس آپ نے پڑھا ان کو الگ ترتیب، واقعہ یاد ہے کہ بھول پل گیا جی، چلو جی واقعی یاد ہے جی، واقعہ تنوں واقعی یاد ہے، پس پڑھے ان کو ترتیب پر، نہ پڑھا سرکار نے ان کو ترتیب پر علیہ السلام، ہر نماز ایک اذان اور اقامت کے ساتھ، ایک روایت چے بہار 5 واسطے کی ہوئی، اور زور اثر مغرب عشاء اثر نہ جی، بے اذانہ بھی ہوئیاں تے، اقامت، اور ایک دوسری روایت میں ہے بے اذان و اقامت للأولا و اقامت لکل واحد من البواقی، دوسری روایت یہ لفظ نے کہ اول کے لیے اذان اور اقامت دونوں تھیں، اور ہر ایک کے لیے بواقی میں سے کیا تھی؟ اقامت، تو پس بوجہ روایتین کے اختلاف کے ہم نے اختیار دے دیا اس میں، بھی اگلیاں بچوں نے اختیار ہے چاہے تو کی کرے، اذان پڑھی، لیکن اقامت پڑھنی ہے۔ ضابط ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہر فرض ادا و قضاء اذان دی جائے اس کے لیے اور اقامت کہی جائے، برابر ہے کہ ادا کرے اس کو جماعت کے ساتھ یا اکیلے، یہ دو میں کم کرے، ضابطہ سارے نزدیک یہ ہے۔
مگر جمعے والے دن ظہر شہر میں جنہیں گھر پڑھنی ہے، کیونکہ ادا کرے اس کو اذان، کیونکہ پس بے شک ادا کرنا اس کا بندے کا اذان اور اقامت کے ساتھ یہ مکروہ ہے۔ جمعے والے دن جمعے دی اذان نہ لیں بس۔ اور روایت کی گئی ہے یہ بات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور استنان سنت ہونا اذان کا قضا کے لیے محمول ہے اس صورت پر جب قضا کرے گھر میں، کس میں؟ گھر میں کارج قضا کرے نا تو پھر اذان بھی دے دیتے۔ اقامت بہرحال جب قضا کرے مسجد میں تو پس نہ اذان دی جائے، صرف اقامت کرے جی تے اذان نہ دے جی، کیونکہ مسجد دی اذان نال تے لوگوں نے سمجھنا بھی اذان کس چیز دی ہو رہی ہے جی۔ اور مکروہ ہے قضا کرنا مسجد میں مکروہ ہے، اس لیے کہ تاخیر معصیت ہے، پس نہ اظہار کرے اس معصیت کا۔ بلے 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 عزت نفس، ہم اپنے نفس کو اتنا ذلیل کیا ہے کہ ذلت بھی شرمندہ ہے۔ عزت نفس کہ اس معصیت کا اظہار نہ کرے۔ لیل باقی پہلی کے لیے اذان اقامت دونوں جڑی فوائد ہیں، باقی میں اس کو کیا ہے ایک کدوں اگر متحد ہو مجلس قضا، اتھی ساریاں کرنیاں نے ہنے ہی، پس اگر اختلاف ہو، ایک ہن کی تھی ایک گھنٹے بعد کرنی ہے، ایک اتھے جا کے کرنی ہے، تو پھر اذان بھی دے اور اقامت بھی کہے ہر ایک کے لیے، اور لازم ہے اس کو اقامت باقی کے لیے، لازم بمانا سنت ہو، کیونکہ دو میں کم سنت نے، فرض تو نہیں نا، ادا واسطے فرض نہیں تو باقی واسطے کس طرح فرض ہے؟ ادا واسطے اذان اقامت فرض نے، نہیں سنت نے۔ اور نہ اذان دی جائے وقت سے پہلے، تو جے کر دے بیٹھا ہے اور اعادہ کیا جائے اذان کا وقت میں جی قبل وقت مطلقاً اے فل پنجا نمازاں وچ، اور فرمایا امام ابو یوسف اور امام شافعی رضی اللہ عنہما نے جائز ہے فجر کے لیے نصف اخیر میں رات سے، لو جی سون لگے اذان پڑھ دیا کرو بھئی، نصف اخیر میں ادھی رات تو بعد انہوں نے فرمایا فجر دی اذان جائز ہے جی۔ اچھا اور جڑے نا قبل وقت اندر نال جوڑو انہوں بے، بلکہ وقت تو پہلا اذان دینی، بلکہ مکروہ ہے کیڑا وقت تو پہلا اذان دینی کی ہے؟ بابا جا قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ اے بلال نہ اذان دے تو حتیٰ کہ واضح ہو جائے تیرے لیے فجر اس طرح، اور سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک چوڑائی میں پھیلائے اس طرح بلا تشبیہ، فرمایا اس طرح جب سفیدی ہوئے نا افق والے پاسے ادو اذان دیا کر۔ اور روایت کی ہے عبدالعزیز بن ابی رواد نے جناب نافع سے جناب عبداللہ بن عمر سے یہ بات کہ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی طلوع فجر سے پہلے، ایک دن طلوع پس غضبناک ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے غضب فرمایا اذان وقتوں پہلے، اور فرمایا سرکار نے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز نے ابھارا ہے تجھ کو اس پر؟ بلال کی بنے اذان پہلے کیوں دیتی؟ عرض کی جاگا میں، اور حالانکہ میں بسنان تھا، جاگو میٹی انسان نے بھئی انج نیندر جے چوڑا جیسی، تو پس میں نے ظن کیا کہ فجر تحقیق طلوع ہو گئی ہے جی،
تو پھر میں اذان دے دیتی ہے وہ کنوں مخاطب کرنا اپنے آپ میں اپنا آپ گندا ہے تو کنوں مخاطب کرنا ہے جی ہائے ہائے پس حکم دیا اے ہن ہے اے گل ہے پس حکم دیا سرکار نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہ ندا دے کہ بندہ ستا سی تازان پہلوں دے بیٹھا ہے غلطی ہو گئی جان کے نہیں ہوئی جان کے نہیں ہوئی کہ جان کے ہوئی ابھی تھوڑی جی بے احتیاطی ہو گئی نا بھی پورا بھی تھوڑی جی نیندر دا ماحول سی جی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ندا دے اٹھ کے جی کہ ان العبدہ قدر میں مینوں نیندر آئی سی تاں پہلے اذان دیتی جان کے دیتی نہیں سونے کہ اعلان کرو کہ کرو اعلان کرو تاڑی وجہ تو لوگوں کو مغالطہ لگ گئے جی اور اس لیے کہ اذان اعلام ہے بدخول الوقت اذان اعلام ہے کس کا اور قبل دخول ہی یکون کاذبا تو وقت سے پہلے اذان دیں گے تو یہ تو جھوٹ ہو گیا کیا بھی دسنا ہے بھی کہ وقت داخل ہو گیا تھا حالانکہ داخل نہیں ہوئی ایشا بس اور ذکر کیا حموی نے فتح الباری سے کہ بے شک بدعت منکرہ سے ہے بدعت بدعون جمع تگو منکرہ صفت بدعات منکرہ سے ہے واقعہ کرنا اذان ثانی کو فجر سے پہلے بنحو ثلاث ساعات فی رمضان بھی رمضان وچ بھی 3 منٹ وقت تو پہلا اذان دینی بھی تاکہ لوکی روزہ بند کر لین اے بے بدعت منکرہ سے کام شروع ہوا ہے بدعت بھی یہ لوکاں نو بھی اے بھی احتیاط کرانے واسطے تے وقت تو 3 منٹ پہلے اذان دینی رمضان میں اور اسی طرح اذان کی تاخیر کرنی مغرب میں 1 درجہ کے ساتھ لتمکین الوقت وقت کی تمکین کے لیے بھی پوری تسلی ہو جائے زام کرتے ہیں وہ احتیاط کا زام کرتے ہیں وہ کہ ہم احتیاط کرا رہے ہیں لوگوں کو تو پس مؤخر کرتے ہیں فطر کو اور جلدی کرتے ہیں تو پس مخالفت کی انہوں نے سنت کی سونے فرمایا میری امت خیر تے رہے گی سحری دیر نال تے افطاری جلدی پس اسی لیے تو کم ہو گئی ہے لوگوں میں خیر اور زیادہ ہو گیا لوگوں میں شر سونا جی فرمایا بھی خیر تے رہن گے تے مخالفت نال اے بھئی احتیاط نہیں ہے اے سنت دی مخالفت ہے بدعت منکرہ سے یہ جو کام شروع تھے ہن دا نہیں نا انہوں ذکر کیتا فتح الباری سے بھی عرصہ صدیاں پہلے بھی یہ کچھ خشکیاں چڑیاں رہندیاں سن جی اپنے تائیں انہوں نے تو ظاہر انہوں نے جڑے منن والے نے وہ تو نال نے جی وہ ہلن کھپڑا جی لے تیری تحقیق استاد والا چوکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وَيُعَادُ فِيهِ أَيَّ الْأَذَانِ فِي الْوَقْتِ إِنْ أَذَّنَ قَبْلَهُ پہلوں دیتی ہے تو کی کرنی ہے اعادہ کرنا ہے کیوں باوجہ نا اعتبار ہونے اول کے اور اسی طرح اقامت خیر وقت تو پہلے ہو نہیں سکتی کیونکہ اذان تو بعد ہونا ہے فرض کرو بھئی اذان نہیں دیتی تو اقامت پڑھ کے نماز پڑھوں نے تو اجے وقت نہیں سی ہویا تو یہ پھر اقامت کو نہیں ہوئی جی لیکن اگر اقامت کہہ دی کس میں وقت میں اقامت آکھیے اور نہیں نماز پڑھی فوراً تھوڑا بچ وقفہ ہو گیا ہے تو نہیں واجب اعادہ کس کا
لیکن جب لمبا کر دے فاصلہ ایک یا پایا جائے ان دونوں کے درمیان، دونوں کون؟ اقامت اور تکبیر اولا کے درمیان، وہ شے جو شمار کی جاتی ہے قاطع، مثلاً بچ حلوہ آ گیا تے موزن جڑ گیا، بنحوہ سنے یہ قاطع وفون سنن لگ پیا، جی پس مناسب ہے اعادہ اس وقت اب تکبیر دوبارہ پڑھی جائے۔ جی اور مکروہ ہے اذان جنبی کی اور اقامت جنبی کی، اور مکروہ ہے اقامت محدث کی، مکروہ ہے اذان عورت کی، مکروہ ہے اذان فاسق کی، مکروہ ہے اذان بیٹھ کر اذان دینے والے کی، اور مکروہ ہے اذان نشے والے کی۔ ان کی اذانیں مکروہ ہے۔ وَكُرِهَ اذان الجنوب۔ اب شروع ہوئے بابا جی مؤذن کی صفات میں فارغ ہونے کے بعد اذان کی صفات سے، اور مناسب یہ ہے کہ ہو مؤذن عالم بالسنہ اور عالم بے اوقات الصلاۃ، تے ہو مؤذن طالب للثواب فی اذانہ وینبغی، مؤذن انجدہ ہونا چاہیے، مؤذن ہونا چاہیے۔ انجدہ ہونا چاہیے۔ اور جنبی کی اذان ہن انہاں دی دلیلاں اور جڑے پڑھے نے سارے، اور جنبی کی اذان مکروہ ہے بے اتفاق روایات ہے او، جی اور محدث کی اذان ایک روایت میں مکروہ ہے اور نہیں مکروہ ظاہر الروایہ میں۔ اور کراہت اذان کی کیوں ہے؟ لقول علیہ الصلوۃ والسلام، سونے فرمایا لا یؤذن الا متودع، ایک اور اس لیے کہ جنبی لوگوں کو بلا رہا ہے اس کام کی طرف کہ خود اس کی اجابت نہیں بلا رہا اس کی طرف اپنے آپ کو، لوگوں نے تو بلا رہا ہے نماز وال، تو آپ تو جو نماز کی حالت ہی نہیں ہے جی، تو آپ تو نہانا ہے تو پھر نماز پڑھنی ہے، تو لوگوں نے ادھر بلا رہا ہے جدھر اپنے آپ کو نہیں بلا رہا، کہ بلا رہے ہیں نہیں بلا وہ تو نہاوے گا تو پھر اپنے آپ کو بلائے گا جی۔ اور اسی طرح مکروہ ہے اذان کس کی؟ عورت کی۔ اور بچائے نہیں، جی اور اسی طرح خنسا کی۔ اچھا ان اذان کی ہے مکروہ ہے۔ اور مکروہ بلا تھی وے اوئے آندھی پی گل لگے پھر دوبارہ۔ اور فاسق وہ ہوتا ہے جو نکلنے والا ہے امر شرع سے، کس کے سبب سے؟ لے ہن کوئی مؤذن کڈو جڑا کبیرہ نہ ٹھوکدا ہوئے۔ اور بیٹھنے والے کی اذان مکروہ ہے، مگر یہ کہ اذان دے صرف اپنے لیے تو پھر ٹھیک۔ اور معلوم ہو گئی اس سے یہ بات کہ مکروہ اذان لیٹ کر دینے والے کی بطریق اولا، لیکن اگر اس نماز لیٹ کے پڑھنی معذور ہے تو اپنی اذان دے رہا تو حرج کوئی نہیں جی۔ اور نشے والے کی اذان اگے کی بلاؤ ہیں؟ مباح۔ اچھا ہاں ہاں ایتھے بھی غلطی ہے، ٹھیک کریو کلندری۔ اور نشے والے کی اذان اگرچہ نشہ مباح سے ہو تو کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اذان الجنب و اقامتہ محدث بندے پہ دوبارہ پھر وہ گلا دلیلاں، اس لیے کہ اذان اور اقامت کے لیے مشابہت ہے کس کے ساتھ؟ لہذا اگر جنبی نے کم کیتے تو کیا کیا جائے؟ فیعادان ایک روایت میں، اور ایک روایت میں کہ اشبہ یہ ہے کہ اذان لوٹائی جائے، کیونکہ اذان کا تکرار مشروع ہے کتھے جمعے والے دن، نہ کہ اقامت لوٹائی جائے۔ اور محدث کی اقامت
اس کی اذان کی کراہت میں یہ تو اقامت ہے نا مکروہ ہے آیا محدث دی اذان مکروہ ہے کہ نہیں تو اقامت ہی گل ہے جی دو روایتیں ہیں جو ہن پڑھا پیچھے کہ محدث کی اذان مکروہ ہے کہ نہیں تو لکھا ہے کہ بلا یکرہ فی ظاہر روایہ پڑھے ظاہر روایہ یہ ہے کہ محدث کی اذان مکروہ نہیں ہے جی اچھا جی اذان المرأۃ یعنی مکروہ ہے بھی اس لیے کہ عورت اگر بلند کرتی ہے اپنا آواز تو اس کا آواز بلند کر کے لوگوں کو سنانا اس نے ارتکاب کیا کس کا اور اگر نہیں بلند کرتی آواز ہولی ہولی دیندی ہے تو یہ مخل بالاعلام ہو گئی ہے مخل بال اعلان ہو گیا ہے اگر وہ نہیں کھلوندی میں اذان پڑھنی ہے میں حاجی صاحب دی تیاں تے یاد ہو اذان دا اعادہ کیا جائے او ملا ویکھ آندے نے پے جنانی اچا آواز کڈے تے معصیت تھی تے ساڈیاں تیاں دوجیاں ملکاں سونے فرمایا جو عورت اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ اکیلی سفر نہ کرے اساں جناب کلیاں تیاں کدھر دیاں کدھر بھیجیاں جی تے اسی پھر بھی داڑیاں بھی تے پھر ساڈے کول تسبیحاں بھی پھر اسی انہاں دے پیچھے پیسے بھی بھیجے پاسپورٹ اساں بنوا کے دتے اسی آپ ایئرپورٹ تے کلی نو بیگ پھڑا کے ٹوریا تے پھر اسی بیعت بھی کیتی پھر اسی حضرت بھی ہوئے پھر سارے کام اساں کیتے پھر اسی بڑی شخصیتاں بھی ہوئی کیا دین سمجھائے جی اے جڑا مسئلہ نے بھی نالے میں حضرت بھی رہنا چاہنا وہاں تے کرتوت بھی کرنا چاہنا وہاں تے میری حضرتی بھی خراب نہ ہوئے یہ فلسفہ بڑا اوکھا ہے بندہ ہی چوڑا ہے تے او اگو چوڑے والے کام کر دو تے پھر ماحول جو کو جا ہو گیا جی میں حضرت بھی رواں تے میں شریعت کے خلاف بھی چلنا تے رواں بھی حضرت میری حضرتی خراب نہ ہوئے اے بڑا کام اوکھا ہے اے بڑا اوکھا ہے کی توجیہ یار کاری جی بندہ سیاڑا ہوئے تھوڑا جا تو توجیہ تو کوئی نہ کوئی ٹھوک کے دیندا ہے لوکاں نوں چپ کرانے واسطے پر اللہ رسول دی گلاں چ توجیہ کر کے لوکاں نوں چپ کرایا تے اپنے کرتوتاں دا تحفظ کیتا ہے کوئی زندگی اللہ دی قسم جی نہیں زندگی آندے نے جی اس کو حضرتیت کہتے ہیں اچھا جی بس سکران کیوں لے فسق ہی نشہ پینا فسق کہ یہ اور منع کیتا شریعت نے تو پھر اگر ٹوٹا تو فسق نہیں تو اور کی ہے بھائی ولی بن گیا نعوذ باللہ جی اس وجہ سے مکروہ ہے یا بوجہ نہ پہچاننے دخول وقت کے مستحب ہے اذان کا اعادہ جدو نشے والا اذان دے وے اور اسی طرح حکم ہے کس کا بچے لا یا کل کا اور مجنون کا اور معتوہ کا ہن ایک مسئلہ اس لیے پیش نہیں سی ہویا تے او نہ دسیا کو نہیں ورنہ سب تو پہلے مسئلہ او رکھنا سی جی تے او جڑا ہے نا پیچھے آ گیا نا او لاہن وچ کوئی نہیں آیا مسئلہ اچھا ہن جڑا سی ہی یا لسالا آیا بھی اس نہیں ہر باری کوئی جن پہ کوئی آس چڑھتا بھی آیا یہ اذان ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تو اس تو بعد دوبارہ دینی ہے کہ نہیں یہ مسئلہ سب تو اہم ہے آج تے قاری صاحب نے جماعت کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اے طرزاں لا کے اے نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی سب تو اہم مسئلہ آج کل ہے کہ حضرت امام صاحب تے حضرت مؤذن صاحب جڑے نے جو کچھ نہ کیتا ہے انہیں کی کیتا ہے جی یہ ہویا بھی کچھ ہے کہ کوئی نہیں ہویا جی کاغذ دے پھلاں نوں اسی اصلی پھول سمجھ کے تے خوشبو پہ سنا نہیں مکروہ اذان غلام کی نہیں مکروہ اذان ولد الزنا کی اور نہیں مکروہ اذان امامت مسئلے نہیں چل رہے
ਅਜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮਕਰੂ ਅਜ਼ਾਨ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ, ਨਹੀਂ ਮਕਰੂ ਅਜ਼ਾਨ ਪੇਂਡੂ ਕੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਲਫ਼ਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਵਲ ਆਰਾਬੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ نے چار، اس لیے کہ ان کا قول قبول کیا جاتا ہے امور دینیا میں، کس میں؟ امور دین جدوں ٹھیک ہون نا یہ چند دی گواہی دین تے قبول ہے، تے یہ گواہ بنن کسی جڑی بھی باقی امور دینیا وچ قبول نے۔ اسی طرح حکم، اچھا جی، برخلاف فاسق کے، برخلاف فاسق کے اور چٹ کپڑیا جھوٹ۔ اچھا جی، اور مکروہ ہے ترک کرنا دونوں کا، اذان اقامت دونوں کا ترک، مسافر کے لیے دونوں کا ترک کیا ہے؟ مکروہ ہے، بولو چاہ مکروہ ہے کندے واسطے؟ مسافر کے لیے۔ وَتَرْكُهُمَا لِقَوْلِ علیہ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِابْنِ ابی ملیکہ، ابو ملیکہ کے دو بیٹے جڑے سونے کو جان لگے تو فرمایا اذا سافرتما فأذنا وأقیما، پتر لاہور جانا جانا تو کھاریاں کا ہوٹل جب بڑا اچھا روٹی اتوں کھایا جی، اسی یہ آنے ہونے ہیں جی، تے فلانی بس تے بوے جی، تے اے تے ساڈا موضوع ہی نہیں کہ پتر جدو کاری نمازاں کو نہیں سفر چ کی نمازاں ہونی، ہے میرے دیسی یارو تے میرے سنے، کیا بات ہے ساڈی جی۔ باوجہ قولا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ابو ملیکہ کے دو بیٹوں کے لیے کہ جب سفر کرو تم دونوں پس اذان دو تم دونوں اور اقامت کہو تم دونوں، دوت نہیں دینی بھی اذان دا دھیان رکھیا جی۔ اے ویکھو سونے فرمایا اذان بھی تے اقامت دونوں دا ذکر ہے، لہذا سونے نے فرما دیتا ہے تے کم از کم امر دا خلاف، خبر واحد وچ امر دا خلاف مکروہ تو ہونا چاہیے کہ کوئی نہیں بلا ہوئے۔ اور اس لیے کہ اگر انہیں نہ اذان دیتی تو نہ اقامت آکھی، اس لیے کہ ہو جائے گا یہ تارک للصلاۃ بالجماعت حقیقتاً بھی اور تشبیہاً، یا حقیقتاً تے ہے بھی کلا پڑھدا پہ، تشبیہ نے اسی بھی اذان اقامت کر کے کرے تے مشابہ ہو گیا کندے، یہ ان مشابہت کو بھی نکل گیا ہے۔ ہن اے مسئلہ پاکستانیاں دے تو آਉਂدا ہی کوئی نہیں ذہن ہے جی، بھی جدوں نماز کلیاں پڑھی ادوں کی کری دی اذان اقامت آکھی دی، بھی جدوں بندہ باہر ہوئے جی۔ ہائے ہائے، اچھا جی، تے و ترک الصلاۃ بالجماعت مکروہ ہے، تے جماعت کے ساتھ نماز کا ترک جماعت کے ساتھ کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے، مکروہ ہے، تو لہذا تشبہ تو کم از کم کرے۔ للمسافر، اس لیے کہ سفر نہیں ساکت کرتا کس کو، جماعت کو، اور نماز فرضاں دے دو ہوئے نے، جماعت تا نہیں ساکت ہوئی جی تو پس نہیں ساکت ہوگی وہ شے جو جماعت کے لوازم سے ہیں، کون؟ اقامت، اچھا جی، لال مسلن نہ کہ یعنی نہیں مکروہ ترک دونا کو دونوں کا، مسلی فی بیت ہی فل مصر کے لیے، فل مصر کے لیے، بھی گھر نماز پڑھن لگا کلا تے دوویں ترک کیتے سو تے مکروہ نہیں، مکروہ ادھرو ویکھو، یعنی مطلقاً، یعنی مطلق، لقول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ محلے کی اذان ہمیں کافی ہے، جس وقت کے اصل گل گو آ رہی ہے، جس وقت کہ آپ نے نماز پڑھائے جناب علقمہ اور جناب اسود کو پاس جس جماعت کرانے لگے تو آپ کو کہا گیا کہ کیا آپ اذان نہیں دیتے اور اقامت نہیں پڑھتے، سنے ہی، اس وقت آپ نے فرمایا سی کہ اذان الحی یکفینا، محلے کی اذان ہمیں کافی ہے، باقی مقید کیا کس کے ساتھ؟ اس لیے کہ مکروہ ہے ترک ان دونوں کا کتھے سفر میں مطلقاً،
امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا جب نماز پڑھے وحدہ صحرا میں یا تو نہ اذان دے اور نہ لیے کہ اذان اقامت جماعت کے تو پس نہ قائم کیے جائیں بغیر جماعت کے. یہ جماعت نہیں تو پھر یہ بھی نہیں. انہوں نے فرمایا وَنَادُوا بَعْلَهُمَا لَا لِلنِّسَاءِ اور مندوب ہے اذان اقامت دونوں کے لیے نہ کہ مسافر کے لیے نہ کہ عورتوں کے لیے واجہ نہ کہ عورتوں کے لیے مندوب. اور وہ کی مطلب ہے یعنی مندوب ہیں دونوں ان دونوں کے لیے دونوں ہما کون یعنی مسافر کے لیے اور کون ان کے لیے اذان دینا کیا ہے بھی دین بھائی گھر پڑھنے والا بھی اذان دے بھائی تاکہ ہو جائے ادائیگی جماعت کی. خلاف ہے واسطے امام مالک رحمہ اللہ کے. عورتاں نہ اذان دین آواز باہر جاندی ہے. تتمہ ہے او رجل مسجد میں قرآن پڑھ رہا ہے ادھر اذان شروع ہو گئی پس سنی اس نے اذان نہیں چھوڑی قرات نہ بس سنے اذان تو نہ چھوڑے قرات بھائی ٹھیک ہے پڑھتا رہے اس لیے کہ اس نے اذان کی اجابت کر دی ہے بالحضور وہ مسیتے پہلو موجود ہے اذان سن کے تھی آنا سی نا. اور اگر ہو اپنے گھر میں تو اب قرات چھوڑ دے بند کرے اور اجابت کرے یعنی اٹھ کے ٹرے مسیتے چلے. اچھا ایک اجابت ہو رہے اجابت کیا ہے یہ کہ کہے وہ جو کہے کون مگر ہے اعلیٰ تین میں کیونکہ ان کی جگہ وہ کیا کہے اور الصلاۃ خیر من النوم کی جگہ کہے صدقتا و بررتا و بالحق ندقتا ایزور دی جانے اور اجابت کرے اقامت کی بھی ندبن اور قد قامت الصلاۃ کے وقت کہے اقامہ اللہ و ادا اللہ اس کو قائم رکھے اور ہمیشہ رکھے نماز کو. سبحان اللہ. تو پیچھے مسئلہ پڑھا سا جو دو میں حدیثہ موجود نے اس واسطے ظاہریہ میں ہے کہ کہے مثل اس کے جو کہے جمی کے اندر. اور اسی طرح روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بس گل مک گئی مسئلہ پچھلی گل مک گئی کہ سرکار سے اس طرح روایت ہے کہ بڑی ساری حدیث ہے. نواں مسئلہ اذان یہ حدیث نہیں ہے گی وہ پیچھے گل پچھلی ہے یہ مسئلہ ہے اذان بغیر العربیت لا یصح اذان عربی تو بغیر نہیں صحیح اگرچہ معروف ہو جائے کہ یہ کیا ہے پھر بھی نہیں ٹھیک نہیں. مسئلہ داخل ہوا مسجد میں اور مؤذن کیا کر رہا تھا تو بیٹھ جائے فوراً امام کے کھڑا ہونے تک حی علی الصلاۃ کھڑا ہو جائے بیٹھ جائے اپنی جائے نماز میں. رئیس المحلہ نہ انتظار کی جائے اس کی کہ اجے چودھری صاحب نہیں آئے تو تکبیر نہ پڑھیے تکبیر مگر جب کہ ہو وہ شریر بھی وہ تنگ کردہ ہے جی اور وقت میں بھی وسعت ہے تو پھر تھوڑا جا انتظار کر لو. مکروہ ہے ایک شخص کے لیے یہ کہ اذانیں دے گل مک گئی. اذان دینے کی ولایت اقامت پڑھنے کی ولایت مسجد کا جو بانی ہوتا ہے اس کے لیے ہوتی ہے مطلقاً. بانی تو مراد جنہیں بنائی ہے جنہیں ہوں بہت گھٹ نے ہو جڑے مسجد بنا دینے حضور چولی چک مسجداں نے ہوں ساریاں وہ چندے کر کے وہ صرف ایک آگو بنے ہیں کی بنے آگو بنے ہیں جڑا بچوں گھر دا بھی نظام چلانا ہے. ایتھے مراد یہ سی بھی اپنے پیسے نال انہیں کی کیتی ہے تے اذان تے اقامت دا شرعی حق اس دا ہے یہ کسی نے حق دے گا تو تاں ہے جی سمجھے پے مطلقاً.
اور اسی طرح امامت کا حق بھی اسی بانی کو ہے، لو عدلن، لو بھی امامت دے اہل ہوئے تو اسے نو حق جن کی بنائی ہے، انہوں حق ہے جی ہے۔ چلو لا للنساء، بھی عورتوں واسطے اذان کوئی نہیں، اس لیے کہ اذان اور اقامت یہ کس کی سنتوں سے ہیں؟ بس نہیں، فلا یندبان نہیں مندوب عورتوں کے لیے برابر ہے کہ وہ نماز پڑھیں کس کے ساتھ، کیونکہ ان کی جماعت کلی مستحب ہی نہیں ہے جی۔ ان کی پروگرام ہے اور اقامت اذان کی مثل ہے، اور اضافہ کرے حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کا 2 مرتبہ، اور ترسیل کرے اذان میں، اور حضر کرے اقامت میں، اور استقبال کرے دونوں کے ساتھ قبلے کا، اور نہ کلام کرے اذان اور اقامت میں، اور التفات کرے یمیناً و شمالاً، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے ساتھ، اور گھومے اپنے منارے میں، اور ڈالے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، اور تصویب کرے فا کاف دال طوا لکھیا ہوتے، اتنے لوگوں کا اختلاف ہے، اور بیٹھے دونوں کے درمیان، مگر مغرب میں ایتھے بھی اینے بابیاں دا اختلاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن، اور اسی طرح اذان دے اور اقامت کہے، فوائد میں سے اولا کے لیے، اور لکھیا نہیں بین استور ہے یؤذن و یقیم لکھے، اور اختیار دیا گیا ہے روٹی کھانے سے، اختیار دیا گیا فی ہما نہیں ہے گا، اور اختیار دیا گیا ہے اذان میں باقی کے لیے، اور نہ اذان دی جائے یا نہ اذان دے مؤذن، جڑا مانا کرو وقت سے پہلے، اور لٹائی جائے اذان وقت میں، اور مکروہ ہے اذان جنبی کی، اور مکروہ ہے اقامت جنبی کی، اور مکروہ ہے اقامت بے وضو کی، اور مکروہ ہے اذان عورت کی، اور مکروہ ہے اذان فاسق کی، اور مکروہ ہے اذان بیٹھنے والے کی۔ حضور داڑھی چھوٹی کرانی تے منانی یہ چونکہ سنت موقدہ ہے، وجوب دا قول ہے، میں جڑا سب تو جس تو تھلے قول کو نہیں ہے گا عرض کر رہے ہیں کی ہے سنت ہے، تے سارے بزرگاں فرمایا بھی سونے دی داڑھی فطرتاں نے ایک مٹھ سی، کدی کدائی 1-2 واری سونے وال وچوں ثابت نے پڑھے ساجے ایک واری، تے مٹھ داڑھی سی، تے او اس تو چھوٹی سنت دا خلاف ہے کہ کوئی نہیں، تے مڈانی تے بالکل ذرا جلے 3 واری کریے نا تو کی ہو جاندہ ہے، کبیرہ ہوندہ ہے۔ یہ ہن ساڈے مؤذن جڑے محلیاں دے حاجی جڑے نکی نکی داڑھی خسخسی جی، تے انہاں دے منہ تے کبیرہ ملیا کم از کم 40-50 سال ہو گئے جی، اج آفس کی کو نہیں ہویا، بڑے نیک نے حاجی صاحب جی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں ہضم نہیں ہوتی، اور مکروہ ہے اذان نشے والے کی، نشئی کی،
نہیں مکروہ اذان نہیں مکروہ اذان غلام کی غلام کی اور ولد الزنا کی اور ولد الزنا کی اور نبینے کی اور نبینے کی اور عرابی کی اور عرابی کی اور مکروہ ہے اور مکروہ ہے ترک اذان اقامت دونوں کا اذان اقامت دونوں مسافر کے لیے مسافر کے لیے نہ کہ نہ کہ مسلی فی بیت ہی فی المصر کے لیے فی بیتہ فی مصر کے لیے اور مندوب اذان اور اقامت مندوب اذان دونوں کے لیے یعنی مسافر کے لیے بھی اور مصلی بیتہ نہ کہ نہ کہ عورتوں کے لیے کے لیے